قرآن کریم میں جہاں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ولا رفث فلا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فرمایا اس سفر حج کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ فرمایا نہ رفث ہو، نہ فسوق ہو، نہ جدال ہو، اور پھر نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، اور نیکیاں ایسی کہ جو کعبۃ اللہ حرم پاک میں نیکی کرتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے تو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. اور جب گناہ کرتا ہے یاد رکھیے، جب گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنا نہیں ہے، یاد رکھیں وہاں جا کے گناہ نہیں کرنا. وہاں جب دنیا بھر کے لوگ آئے ہوئے ہوں تو انسان کی آنکھیں بہک جاتی ہیں دنیا کا حسن دیکھ کر انسان، کیونکہ پردہ تو ہوتا نہیں وہاں. عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہاں عورتیں نقاب بھی نہیں پہن سکتی. تو انسان کی آنکھیں دنیا میں، یہاں اگر کوئی خطا ہو جائے تو معافی طلب کر لیں، لیکن وہاں اگر کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ گئی تو 1,00,000 گناہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھے جائیں. لغو گوئی سے بچنا ہے، فحش کلام سے بچنا ہے، بے حیائی کی باتوں سے بچنا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں نماز ادا کر رہا تھا، اچانک ایک آواز آئی، کعبۃ اللہ کی دیوار سے ایک آواز آئی. حتیم میں نماز ادا کر رہا تھا، ایک آواز آئی کہ یہ جو لوگ بری باتیں کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کی دیوار کہہ رہی تھی کہ مجھے ان کی بری باتوں سے بہت رنج ہوتا ہے، اور ان کی بری باتوں کی شکایت میں اللہ سے بھی کرتا ہوں اور ہے جبریل تجھ سے بھی کرتا ہوں. کعبۃ اللہ میں جا کر بھی اگر کوئی شخص گناہ کرے تو یاد رکھے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ شہر مکہ یہ وہ شہر ہے، یہ فقط ایک ہی شہر ایسا ہے کہ جس میں گناہ کے ارادے پر بھی مواخذہ ہوتا ہے. اگر گناہ کیا نہیں، گناہ کا ارادہ کیا تو اس گناہ کے ارادے پر بھی گرفت ہوتی ہے. آئیے آج ہم ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو حج کریں گے، حج کے جسم، حج کی فزیکل فارم پر بھی عمل کریں گے اور حج کی روح تک بھی رسائی حاصل کریں گے. اگر 1 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، 1 مہینہ تو کم از کم لذتوں سے بچنے کی کوشش کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کر اس جگہ کی بے ادبی ہو جائے. ترک لذت بھی نہیں لذت سے کم، کچھ مزہ اس کا بھی دیکھا چاہیے. بڑی لذتیں دنیا کی دیکھ لی، لیکن لذت سے بچنا، جو اس میں مزہ ہے، جو اس میں تھرلز ملتی ہیں، جو اس میں انر ٹرانکویلٹی ملتی ہے، سکون ملتا ہے، وہ سکون دنیا کی حرام لذتوں میں نہیں ہے. اگر لذتے ترک لذت بدانی، دیگر لذتے نفس لذت نہ خانی. کہا اگر ترک لذت کی لذت کو تو نے چکھ لیا تو دنیا کی کوئی لذت تیرے لیے لذت ہے ہی نہیں. سعدی شرازی فرماتے ہیں 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاجے تو از حال طفلی نہ گشت. کہا 40 سال گزار دیے اور ابھی تیرا بچپنا نہیں گیا. زندگی کے 40 سال بیت گئے، 40 سال تیری عمر ہو گئی ہے، اور ہے نفس تو ایسا بچہ ہے کہ جس طرح کوئی بچہ نئی سویٹ دیکھتا ہے تو ہاتھ بڑھاتا ہے، نئی چیز دیکھتا ہے تو ہاتھ بڑھاتا ہے، نیا کپڑا دیکھتا ہے تو ہاتھ بڑھاتا ہے. تجھے بھی جو نیا چہرہ نظر آتا ہے، کوئی دنیا کا نیا حسن دیکھتا ہے تو پھر بھی تو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، ہر نئی چیز کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. کہا 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاجے تو از حال طفلی نہ گشت. تو کہتا ہے میں 40 سال کا ہو گیا ہوں. ارے تو اپنی حقیقت کو دیکھ اور سمجھنے کی کوشش کر، تو بھی بچہ ہے. جس طرح بچہ ہر نئی چیز کو بار بار دیکھتا ہے. جب آپ ان برطانیہ کی گلیوں میں دنیا کا حسن دیکھتے ہیں تو پوچھیں کہیں میں ابھی بچہ ہی تو نہیں ہوں جو نیا حسین چہرہ دیکھا آنکھیں جھگائی نہیں، ان کو دیکھنے کی کوشش کی. تو آؤ آج ہم ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ وہاں جائیں گے تو دل کی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے جائیں گے.